بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی معلوماتی اور منفرد ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جسے سن کر آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ حضرت علامہ اقبال کے کلام کے حافظ ہیں، بہت سارے لوگ ان کی زندگی سے جڑے بہت سارے واقعات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جو یہ واقعہ ہے شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ تو جو لوگ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے والے لوگ بھی آج کی ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک غور کے ساتھ دیکھیں اور سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ 1920 کے ابتدائی ایام میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک گمنام خط آیا جس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اگر تم فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ لکھا تھا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ راکب نے اپنا نام نہیں لکھا اس کی طرف توجہ نہیں دی اور خط ضائع ہو گیا۔ خط کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے ایک پیرزادہ صاحب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ عمر 30-35 سال کی تھی، بشرے سے شرافت اور چہرے مہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ پیرزادہ صاحب نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ یہ شخص شاید مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے اور میرے پاس کسی ضرورت سے آیا ہے، شفقت امیز لہجے میں استفسار کیا۔ پیرزادے نے کہا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے خدا تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ کوئی غم۔ ڈاکٹر صاحب کے مزید استفسار پر اس نے کہا کہ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ محمد اقبال آیا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے، ان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادے نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی تھی اور نہ میں آپ کا نام و پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کی بہت تعریف کی۔ اگرچہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعہ جانتے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ سے ملاقات کے واسطے کشمیر سے لاہور تک کا سفر کیا۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کی عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے عالم کشف میں دیکھی تھی آپ کی شکل و شباہت
عین اس کے مطابق ہے، صرف وہ فرق نہیں۔ کشمیری پیرزادہ اس ملاقات کے بعد چلے گئے۔ اب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وہ گمنام خط بہت یاد آیا، مضطرب ہوئے، اس میں مرقوم وظیفہ یاد نہ رہا، پوری واردات کی تفصیل اپنے والد بزرگوار کو لکھی اور اس امر کا اظہار کیا کہ مجھے شدید ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط ضائع کیوں کر دیا۔ آپ ہی اس کی تلافی کی کوئی صورت بتائیں، کیونکہ پیرزادے صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے آپ یا تو کوئی علاج اور تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، کیونکہ پیرزادہ صاحب کا کشف اگر درست ہے تو میرے لیے بے خبری اور لا علمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ علامہ اقبال ایک بار سخت بیمار ہوئے، بشب 6 اپریل 1936 دارالاقبال بھوپال، بھارت۔ خواب میں حضرت سید احمد خان نے مشورہ دیا کہ اپنی علالت کی فریاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب قصیدہ بردہ کی پیروی میں در حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک نظم گزاری، جس کی برکت سے جان لیوا مرض سے نجات حاصل ہو گئی۔ قندھار افغانستان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ مبارک کی زیارت کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آشکارا دیدنش اسرائے ماست، در ضمیرش مسجد اقصی ما است، سے آخر تک کل 12 اشعار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ببرکت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسرا فرماتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور حیات ہے اور وہ اس کو حاصل کائنات سمجھتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے آخری حصہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی والہانہ کیفیت اختیار کر گیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں رواں ہو گئیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رسوا ہونا وہ عذاب جہنم ہے، کی نظر میں رسوا ہونا وہ عذاب جہنم سے زیادہ المناک سمجھتے ہیں۔ انہیں ہر سزا منظور ہے، لیکن اس پر راضی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کے گناہوں کی فہرست پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض پرداز ہیں کہ روز محشر میرا عذر قبول فرما، اگر نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہی ہے تو پھر اے میرے مولا اسے چشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ رکھنا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہے، ان کا دماغ عظمت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر ہے، ان کی زبان ثنائے نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہے۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ملت کا ہر فرد ہر وقت جلال و جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا معیار اور آئیڈیل سمجھے۔ بمصطفیٰ برساں خواہش را کے دین ہما اوست، بمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بمصطفیٰ برساں خواہش را کے دین ہما اوست، اگر بر اونر سیدی تمام بولہبی است۔ دوستان گرامی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کے کلام سے جھلکتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو
اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح والہانہ عقیدت و محبت اور عشق رکھا۔ میری دعا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اچھی سے اچھی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے رہیں۔ بہت سارے دوست ہمیں یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ ویڈیو کے جو موضوعات ہیں ان کو تبدیل کریں، لیکن کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان لوگوں کے احوال فی الحال بیان کیے جا رہے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار کروایا، اور وہ خوش قسمت لوگوں کا احوال میری وساطت سے اپنے یوٹیوب چینل کلیم جنیب کلیکشن کے جو وساطت سے آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، ہم مختلف دوسرے موضوعات کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے، لیکن فی الحال تک یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے عشق رکھا اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کروایا، ان کے جو احوال ہیں وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ بقیہ موضوعات کے اوپر بھی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو، جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمیں اپنے چینل کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن برابر آپ تک پہنچتا رہے۔ اس وقت تک کہ جب تک ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔